اس کو اس اپرچونٹی کو مس نہ کریں, بیکاز تہجد نیور فیلز اینی ون. دعا made at tahajjud is like an arrow which never skips its target. یہ ایک ایسا نشانہ ہے جو کبھی اپنے ٹارگٹ کو مس نہیں کرتا. اور اگر آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہر کام کر دیا مصیبت سے نکلنے کے لیے مگر تہجد کی نماز کنسسٹنٹلی نہیں پڑھی تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. اور تیسری چیز وَمَنْهَاتًا عَنِ الْإِثْمِ, کہ یہ وَمَنْهَاتًا عَنِ الْإِثْمِ, اسم کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہوں سے انسان کو دور کرتا ہے. وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ, اور گناہوں کو دھونے کا باعث بن جاتا ہے. So if your past scares you, tahajjud is for you. If you want to leave a sin, وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ, if you are attracted towards women, if you are addicted to drug یا porn addiction ہے یا کوئی particular sin ہے یا کوئی secret sin ہے جس میں آپ involved ہیں, چاہے outward ہے یا inward ہے یا public ہے یا secret ہے, this tahajjud prayer is for you. وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ, کہ یہ گناہوں سے انسان کو دور کرتا ہے اور یہ خطا کاروں کو, جو لوگوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کر دیا, ان کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. سو بات کیا ہے کہ جو لائف کا کرکس ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو عزت ملے, اس کو آنریبل ہو, وہ سکسیسفل ہو, اور ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں. تو کیا کریں؟ قیام اللیل کی نماز پڑھیں اور لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ نہ رہیں. And this is an honor Allah will publicize even if you don't want it. اللہ لوگوں میں اس کو پھیلا دیں گے. اگر کوئی شخص قیام اللیل پڑھتا ہے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیں گے اور اس کو آنر اور تکریم بخشیں گے. یہ اللہ کا ایک اصول ہے. سو night time is very special. Even the psychologists they say the night time is very special. ایک سلف ہیں مجھے ان کا نام ذہن سے نکل گیا, وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنے نفس کو 20 سال تک قیام اللیل کے لیے مجبوراً اور جبر کر کے اٹھایا, اور پھر اگلے 20 سال میں نے اس کو قیام اللیل کو انجوائے کیا. یعنی if a person wants to enjoy قیام اللیل, اس کو اپنے نفس پہ جبر کرنا ہوگا, اپنے نفس کو ٹیم کرنا ہوگا, اپنے نفس کو گرائنڈ کرنا ہوگا. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطأ, کہ نفس کو چلنے کے لیے بہت کافی ہے. تو we have to struggle and strive and pray with dedication and consistency, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو ریوارڈ دیں گے, because you cannot enter Jannah without grinding your nafs and grinding your soul. And once you grind it, it becomes tame. تو پھر وہ آپ کے پہلے آپ گھسیٹتے ہو اور پھر آپ کے وہ تابع ہو جاتا ہے, پھر آپ جو کہتے ہو وہ آپ کی مانتا ہے. So this night time is very special. جو لوگ جس سے بھی محبت کرتے ہیں اس کو وہ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اپنے رات کا وقت. It is very emotional as well. Even the psychologists say, even the lovers, they spend their night time with their beloved. یہی تو وجہ ہے کہ رات کو 12 سے 5 کے پیکج لگے ہوتے ہیں اور ایک کمپنی اس کو فائدہ they take benefit of the night time, and so does Islam takes benefit of the night time as well. Because the one who loves Allah subhanahu wa ta'ala will devote this special time for his love. Night is a testimony for a person's love, کہ بندہ کتنا سچا ہے اپنی محبت میں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب ہر محبوب اپنے حب کے پاس, اپنے عاشق کے پاس چلا جاتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے لیے علیحدہ ہو جاتے تھے. یعنی کعبہ میں چلے جاتے یا کبھی وہ بقیع میں کی طرف چلے جاتے. If a person truly loves something, he devotes his night time for it. جو لوگ گیمنگ میں ہیں وہ راتوں کو گیمنگ کرتے رہتے ہیں, جو لوگ ڈرگز میں ہیں وہ راتوں کو ڈرگز کرتے رہتے ہیں, جو لوگ کسی سے محبت کا شکار ہیں وہ اپنی راتوں کو ان کو ٹائم دیتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں اور وہ رات کا وقت اللہ کے لیے نکالتے ہیں. So if you want to rectify this ummah, do what they did, what the Sahaba did, what Rasulullah did.
ہم تہجد کی نماز سال میں ایک نہ پڑھیں اور صرف رمضان میں تراویح پڑھ لیں which is تہجد as well، اور پھر اس کو چھوڑ دیں. This cannot revive the ummah. We have to do. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انما کہ I do not know a single companion except they would take something from the night. کچھ نہ کچھ وہ لازمی گراب کرتے تھے. سلیمان الدورانی رحم اللہ کہتے ہیں کہ احی اللیل فی لیلہم احب من احی اہل اللہ فی بلحلہم. اہل اللیل فی لیلہم الذ من اہل اللہ فی لہوہم، کہ راتوں کو اٹھ کے جو لذت اور پلیجر اور ایکسٹسی ملتی ہے وہ کہیں بہتر ہے اس گناہگار انسان کو جو پلیجر اور لذت ملتی ہے گناہ کرنے کے بعد رات میں. اور کہتے ہیں کہ اگر اس زندگی میں رات کا قیام نہ ہوتا اور رات نہ ہوتی تو I would have asked for death. اس زندگی میں جینے کا مزہ نہ ہوتا اگر رات نہ ہوتی اور قیام اللیل نہ ہوتا. So اہل اللیل فی لیلہم الذ من اہل اللہ فی لہوہم. And the real ecstasy and the real pinnacle is waking up at night and feeling and imagining this huge pleasure. السلام علیکم. دس از فیصل عمران. آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے. ہم نے اس چینل پہ پہلے فلسطین پہ ایک سیریز شروع کی تھی جس میں ہم نے اے ٹو زیڈ سارے ٹاپکس کور کیے تھے. اس کے بعد سورہ قاف اور اس کے بعد پورن ایڈکشن. اور اب ہم اس چینل پہ ایک نئی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں تہجد پہ، نماز پہ، سیلف ریفلیکشن پہ بیسیکلی، کہ آپ نے اپنا تزکیہ نفس کیسے کرنا ہے اور خود میں امپرومنٹ کیسے لے کے آنی ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انسان مشکلات کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور خود کو اچھے طریقے سے ریپرزینٹ نہیں کر سکتا. اس ویڈیو میں شیخ بیسیکلی امپورٹنس آف تہجد بتا رہے ہیں کہ تہجد پڑھنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں، اس کے آفٹر ایفرٹ کیا ہوتے ہیں. تہجد میں مانگی ہوئی دعا اس تیر کی طرح ہوتی ہے، اس ایرو کی طرح ہوتی ہے جو کبھی بھی اپنا ٹارگٹ مس نہیں کرتا. تو اگر آپ کو سچ میں کچھ چاہیے تو تہجد میں مانگنا سٹارٹ کریں. اور فلسطین کے بھائیوں کے لیے، وہاں کی بہنوں کے لیے، بچوں کے لیے تہجد میں اللہ سے رو کے دعا کریں اور اللہ سے یہ مانگیں کہ یا اللہ مجھے اس قابل بنائیں کہ میں فلسطین کے بھائیوں کی مدد کر سکوں. اور بھی جو آپ کی زندگی میں مسائل چل رہے ہیں اور جو بھی آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں وہ تہجد میں مانگیں. آنے والے فردر ویڈیوز میں اور زیادہ بہتر طریقے سے اس ٹاپک کو ڈیپتھ میں جا کے کور کریں گے. سو اسٹے ٹیون ود یوتھ انوویشن.